السلام علیکم دوستو، میں ہوں دانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ورلڈ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈیم کیا ہے، کب بنائے گئے تھے اور پاکستان میں ان کے بنانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 10 ڈیموں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو کب بنایا گیا تھا اور ان کے بنانے کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ پچھلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اور 7 ڈیموں کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیموں کی بھی ہم بات کریں گے۔ نمبر 11، گومل ڈیم۔ گومل ڈیم وزیرستان ایجنسی میں واقع ہے۔ یہ ڈیم 2011 میں مکمل ہوا۔ یہ ڈیم دریائے سندھ کا پانی دریائے گومل سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ ڈیم سیلاب پر قابو پانے، بجلی کی پیداوار اور علاقے میں آبپاشی جیسے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 12، گلپور ڈیم۔ گلپور پاکستان کے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں میں سے ایک ہے جو گلپور کے قریب دریائے پونچھ پر واقع ہے جو دریائے جہلم سے بہتی ہے۔ اس ڈیم کا شمار پاکستان کے بڑے ڈیموں میں ہوتا ہے۔ یہ ڈیم کم لاگت میں تقریباً 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ڈیم میرا پاور لمیٹڈ اور وابڈا نے مل کر بنایا تھا۔ نمبر 13، کورم تنگی ڈیم۔ یہ ڈیم پاٹھا میں دریائے کورم کے پار واقع ہے جسے دریائے کیتو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیم کورم گڑھی ہیڈ ورک سے تقریباً 14 کلومیٹر اوپر اور بنو کیپی سے 32 کلومیٹر شمال میں ہے۔ ڈیم میں 83.4 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے اور اس کی تعمیر 2 مراحل میں مکمل کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ 18 فٹ لمبے تار پر مشتمل ہے۔ توقع ہے کہ یہ ڈیم 3 سال میں مکمل ہو کر 16,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرے گی۔ خصوصیات اور تفصیلات کے مطابق کورم تنگی ڈیم پاکستان کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہوگا۔ نمبر 14، نمل ڈیم۔ نمل ڈیم میانوالی میں وادی نمل کے کنارے میں واقع ہے۔ یہ ڈیم کافی پرانا ہے کیونکہ اسے 1913 میں برطانوی انجینئرز نے تعمیر کیا تھا۔ اس ڈیم کو علاقے میں آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 15، دسو ڈیم۔ دسو ڈیم ان ڈیموں میں سے ایک ہے جو پاکستان میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ دسو پاکستان کے KPK کے ضلع کوہستان کے دسو میں 4,320 میگا واٹ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر مشتمل ہے۔ دسو ڈیم کی تعمیر کا مقام دیامیر بادشاہ ڈیم سے 74 کلومیٹر نیچے معروف تربیلا ڈیم سے 240 کلومیٹر اوپر کی طرف ہے۔ وابڈا میگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو 2 مرحلوں میں تیار کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ وابڈا کے ویژن 2025 میں شامل ہے جو حکومت پاکستان کی پاور پالیسی 2013 کے تحت 2001 میں شروع کیا گیا تھا۔ نمبر 16، دراوت ڈیم۔ دراوت ڈیم بھی سندھ کے ضلع جامشورو میں پاکستان کے غیر معروف ڈیموں میں سے ایک ہے۔ یہ دریائے نائب بران پر واقع ہے۔ دراوت ڈیم کو مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور اس پر کام 2013 میں شروع ہوا تھا۔ ڈیم میں 150 ملین کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ڈیم مقامی علاقے میں آبپاشی کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد اور کراچی کے لوگ اکثر یہاں پر آتے ہیں۔ نمبر 17، مومند ڈیم۔ KPK کے علاقے میں دریائے سوات پر مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ زیر تعمیر ہے۔ میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پاور پلانٹ کی تعمیر اور ڈیم کی تعمیر شامل ہے۔ ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر سب سے پہلے 2000 کی دہائی کے آغاز میں تجویز کی گئی تھی لیکن آخر کار یہ ڈیزائن اور انجینئرنگ پلان مکمل ہونے کے بعد 2017 میں شروع ہوا۔ اس کا بجٹ مارچ 2019 میں منظور کیا گیا۔ اس پر کل لاگت تقریباً 309 بلین پاکستانی کرنسی ہوگی جو کہ 2.17 بلین ڈالر کے برابر ہے۔ اس منصوبے کا مقصد KPK کے مختلف شہر جیسے پشاور، چرسدہ اور نوشہرہ میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ میگا ڈیم صوبے کی تقریباً 16,737 ایکڑ زمین سیراب کرے گی۔ اس کے علاوہ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 2,862 گیگا واٹ ہوگی۔ چھوٹے ڈیم۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو اپنی بڑھتی ہوئی مقامی اور علاقائی آبادی کے لیے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 750 چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایک چھوٹا ڈیم جو آبپاشی کے لیے
لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ان کا استعمال پانی کو دوسرے نالے یا ذخائر کی طرف موڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہاں بہاؤ بڑھایا جا سکے اور مخصوص علاقے میں پانی کا استعمال بہتر بنایا جائے۔ یہ ڈیم سیلاب کی صورت میں پانی کو روکنے کے لیے دریا کے اوپر بنائے گئے ہیں، نیز نیچے کی طرف رہنے والی آبادی کو سیلابی پانی سے بچانے اور پانی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعد میں جمع کردہ پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ڈیم ریت اور بجری کی طرح ملبے جمع کرتے ہیں اور پانی کو صاف کرتے ہیں۔ یہ ڈیم پانی کو فلٹر کر کے ڈیم کی تعمیر کے عمل کو آسان بناتے ہیں، اس لیے تعمیر خشک ماحول میں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں مونسون کی حالیہ بارشیں اس کی صرف ایک عملی مثال ہے۔ پاکستان میں 7253 گلیشیئرز ہیں اور دنیا کے کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتے ہیں۔ تاہم صنعتی ریاستیں بہت زیادہ حصہ ڈالتی ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی صرف بڑی ریاستوں کے لیے ایک مسئلہ نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ماحول کو متاثر کرتا ہے اور ڈیم ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ڈیم ایک بڑی آبادی کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے ڈیموں کا کام یہ ہے کہ یہ سیلابی پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، فصلوں اور زمینوں کا دفاع کرتے ہیں اور بجلی کی پیداوار کے لیے ایندھن کے جلنے کو کم کرتے ہیں۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔